اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، کہ دین مذہب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ چنانچہ ہمیشہ سے جب سے انسانوں کا وجود اس دنیا میں ہوا ہے، مذہب اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب رہا ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں ایک خدائے واحد لا شریک لہو کی فرمانبرداری کرنا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک اکیلے اللہ کے سپرد کر دینا، سونپ دینا، یہ اسلام ہے۔ مسلمان اسی بندے کو کہتے ہیں کہ جو اپنا ظاہر و باطن، اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی فکریں سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے اور اس کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ جتنی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اتنا ہی وہ مضبوط اور مکمل مسلمان اور اللہ کا فرمانبردار کہلائے گا۔ اس اطاعت اور فرمانبرداری میں جتنی کمی ہوتی چلی جائے گی اس کے اسلام میں اتنی ہی کمزوری آتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اور دین اختیار کرے گا، دھرم اختیار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ اس میں نہایت ناکام، خائب و خاسر ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ کے یہاں نائب و خائب و خاسر ہونے والے ہیں، ناکام و نامراد ہونے والے ہیں، انہی بندوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ ویسے تو کائنات کی کوئی بھی مخلوق، چھوٹی ہو یا بڑی، ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جنگیر، اتنی بڑے سے بڑی طاقتور مخلوق، چیونٹی ہو یا ہاتھی، کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جو اللہ کی دسترس سے، اس کے قبضے سے، اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب اسی کے قبضہ و قدرت میں اس کے فرمانبردار ہیں، چاہے یہ اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت زبردستی قبول کرے یا خوشی سے قبول کرے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور مومن بندے نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں سے ہم نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو مومن بندہ تو ویسے بھی خدا کا کے ہاتھ پر اپنے جان اور مال کے ساتھ بکا ہوا ہے، تو اسے تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی زیب دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا میں جینے کا پل پل، قدم قدم، ہر موڑ پر سلیقہ دیا، طریقہ بتلایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت تک آنے والے تمام حالات اور فتنوں سے آگاہ کر دیا اور امت کو بتلا دیا کہ تمہارے لیے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری اور میری تعلیمات سے بڑھ کر کوئی عافیت اور امن اور اطمینان کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر موڑ پر مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس موقع پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری کیا رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ سارے نبیوں نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور دجال کا فتنہ ایسا زبردست فتنہ ہوگا کہ اس سے نمٹنا بغیر تیاری کے ممکن نہیں۔ صحابہ گھبرایا کرتے تھے اور پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر زمانے میں اولیاء نے پناہ مانگی ہے۔ اب چونکہ قیامت قریب آتی چلی جا رہی ہے اور قیامت کی جتنی علامتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ ساری علامتیں رونما ہو رہی ہیں، وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان دجالی فتنوں سے چوکنا رہیں اور بچے رہیں اور محفوظ رہیں، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے تم ہر جمعے کو سورہ کہف کا اہتمام کرو۔ سورہ کہف کا نور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایسی اس طرح سے حاوی رہے گا مومن کی زندگی پر کہ اس کی دجالی فتنوں سے حفاظت رہے گی۔ اس وقت جو کرونا وائرس ایک بیماری ہونے کے ساتھ ساتھ دجالی فتنے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے جس طرح کے حالات وجود میں آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری سے بڑھ کر یہ دجالی فتنہ ہے۔ اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری تدبیروں کے لیے بھی فرمایا کہ آدمی ظاہری تدبیر بھی اختیار کرے۔ چنانچہ قبیلہ بنو عبد القیس کا ایک وفد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو سب لوگ اشتیاق اور محبت اور شوق میں اپنی سواریوں سے تیزی کے ساتھ اتر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس قبیلے کے سردار بڑے سنجیدہ باوقار تھے۔ وہ اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، تیاری کی اور بڑے اہتمام، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اس کو پسند کیا۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول، میں سواری کو باندھ کر اللہ پر توکل اور بھروسہ کروں یا سواری کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اللہ کے بھروسے اور اس کے توکل کے حوالے کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، پہلے سواری کو باندھو پھر اللہ کا بھروسہ کرو۔ اسی لیے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ایک بزرگ ایک موقع پر تہجد کی نماز کے لیے اٹھے،
بجلی غائب تھی، سخت اندھیرا تھا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اللہ سخت اندھیرا ہے، مجھے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، آپ روشنی فرما دیجیے۔ چنانچہ اچانک ساری لائٹیں جل گئیں، اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور لائٹ برابر اسی طرح جلتی رہی۔ 2 دن کے بعد انہیں یہ تنبہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی کہ ہم اپنے مومن بندوں کو اسباب کے تابع رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ تنبہ ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ باہر دیکھو کہ بجلی آ رہی ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ 2 دن سے بجلی غائب ہے اور یہاں بجلی جل رہی۔ اب آپ نے کہا کہ فوراً تار کا کنیکشن دیکھا جائے، اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے دو کی جائے اور لائٹیں بند کر دی جائیں۔ چنانچہ لائٹیں بند کر دی گئی اور پھر معمول کے مطابق کہ ہم محلے میں بجلی آئی تو ان کے گھر پر بجلی آئی۔ تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اسباب سے وابستہ ہو کر، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرے، ورنہ جس کی جیب خالی ہے وہ بھروسہ نہیں کرے تو کیا کرے؟ جیب میں پیسہ ہوتے ہوئے، بدن میں قوت ہوتے ہوئے، پورے اختیارات ہوتے ہوئے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہی توکل ہے۔ اس واسطے بیماری سے بچنے کے لیے ہم سوشل ڈسٹینسن ہے یا ماسک ہے یا ہاتھوں کا صابن سے دھوتے رہنا ہے، سینیٹائزر ہے، جو ظاہری تدبیریں ہیں ہم انہیں اختیار کریں، لیکن اس سب کے بعد بھروسہ اللہ پر، اس لیے کہ وائرس جس نے پیدا کیا ہے اسی نے اس میں پاور دی ہے اور وہی اس کی پاور کو چھین سکتا ہے۔ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ اس ملک میں جب چند ہی مریض تھے، اس وقت سے ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں اور کرونا سے جنگ جیتیں گے۔ ہر موبائل کھولتے ہی فوراً کہ جیتیں گے ہر حال، یہ دعوے کرنا قدرت کے مقابلے میں انتہائی حماقت ہے۔ بیماری سے، قدرت سے کون جیت سکتا ہے؟ اور عبرت کا موقع ہے کہ چند مریض تھے، اس وقت سے ہم نے جیت کا دعویٰ کیا اور آج 2 لاکھ سے اوپر مریض ہو گئے۔ اگر ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے، اوپر والے کی طاقت کو نہیں مانیں گے، تو ہماری یہ ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی اور فیل ہو رہی ہیں۔ بار بار ہماری ساری کوششیں ناکام نظر آتی ہیں۔ سوشل ڈسٹینس ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ شراب کے اڈے کھلے، کہاں سوشل ڈسٹینس رہا؟ مزدور باہر نکلے، راستوں پر سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں ہوتی، تو چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے ہم کچھ۔ اس لیے اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو اللہ پر، اپنے مالک پر اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسی سے دعا کریں، اسی سے مانگیں، اے رب، اے مالک، اے اللہ، یا دوسرے الفاظ میں بھی جو اپنا اس ایک اکیلے قدرت والے رب کو، چاہے وہ بھگوان کہتے ہوں یا کسی اور عنوان سے اسے یاد کرتے ہوں، اسی کو پکاریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی سے التجا کریں اور اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اور اپنے ضعف، اپنے تذلل کا اس کے سامنے اظہار کریں، جھک جائیں اور اس سے کہیں کہ اے رب، اے اللہ، اے مالک، اے بھگوان،
آپ ہی ہمیں اس بیماری سے بچا سکتے ہیں اور ہمارے رسول کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم اس بیماری سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ فطرت سے لڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ آپ خود غور کریں، اگر کوئی دسمبر کی راتوں میں یہ کہے کہ آج میں ٹھنڈ سے لڑوں گا اور میں جیت کر رہوں گا، تو ظاہر بات ہے صبح تک وہ برف کی سلی تو بن سکتا ہے، ٹھنڈ سے لڑ نہیں سکتا، جیت نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے ہم جہاں اسباب اختیار کر رہے ہیں، بچاؤ کی تدبیریں کر رہے ہیں، وہیں ہم فطرت سے مقابلے کا دعویٰ نہ کریں، بیماری سے مقابلے کا دعویٰ نہ کریں۔ ہم یہ نہ کہیں گے ہر حال میں جیتیں گے۔ انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اور یہ اس کی کمزوری ہے کہ آج سپر پاور طاقتیں بھی ایک ننھے وائرس کے سامنے مجبور ہیں اور ڈھیر ہو رہے ہیں، اور پھر بھی یہ دعوے کہ ہم جیتیں گے اور کامیاب ہوں گے اور لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے، یہ دعوے علاوہ حماقت کے اور ناستک ہونے، یعنی رب کو نہ ماننا، ادھرم ہونا، دہریہ ہونا، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن بندہ رب کو مانے نہ مانے، رب ہے، وہ فل پاور میں ہے، بڑی طاقت والا ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ وائرس بھی اس کی مرضی کے بغیر اثر نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے مسلمان خاص طور پر ہر جمعے کو سورہ کہف کا اہتمام کرے۔ اس کا نور سورہ کہف کا اس وائرس کے زور کو توڑ کر رکھ دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ اس وائرس کا اثر ختم ہوگا بغیر کسی ویکسین کے۔ اللہ کی قدرت طاقت رکھتی ہے، باقی دنیا دار اسباب ہے۔ اگر ایسے حالات بنیں تو آدمی ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرے، اسپتال جائے، دنیا دار اسباب ہے، اسباب اختیار کریں، سوشل ڈسٹینسن رکھیں، گرم پانی یا جو چیزیں بتلائی جا رہی ہیں، ماسک کا استعمال باہر نکلتے ہوئے کریں۔ یہ ان ساری تدبیروں اور اسباب کے ساتھ اللہ پر بھروسہ، اس سے دعائیں، اس کے سامنے عاجزی، اور ہمیں جو دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے پیغمبر، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں۔ یقین رکھیں، ننا وائرس ہو یا بڑی سے بڑی کوئی سپر پاور طاقت ہو یا بڑے سے بڑا دم ہو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو بغیر وائرس کے بھی آدمی چھینک کر مر جاتا ہے، ٹھوکر کھا کے مر جاتا ہے، پانی پیتا ہوا، سانس لیتا ہوا مر جاتا ہے، بغیر کسی وائرس کے، بغیر کسی اس کے۔ بہرحال ہم اللہ پر یقین رکھیں، مضبوط ایمان رکھیں، اور جو حالات اس وائرس اور کرونا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے ہیں، مسلمان یہ یقین رکھیں کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ پر تو ہمارا مال بیکا نہیں ہو سکتا۔ ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اپنے اسلاف کی تاریخ دیکھیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ اسلام کے ماننے والے حالات سے دوچار نہ ہوئے ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، پچھلے انبیاء کرام کی، ہمارے سلف صالحین کی زندگی ہو، اگر آپ دیکھیں گے آپ کا اندازہ ہوگا کہ اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگی ہے۔ اللہ نے اس کو فرما بھی دیا ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، ایمان آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا، مومنوں کو جانچا جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہم اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر اس کا بار بار شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اس شکریہ کے ساتھ ساتھ حالات کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ حالات ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ آج یہ کرونا وائرس اور یہ بیماری بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمیں اور جیسے بھی حالات ہوں ان حالات سے مقابلہ کریں۔ اللہ نے بندوں کی مدد کا اس نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کی، اور فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر ایمان والوں کی مدد لازم واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ہر موڑ پر مدد کرتا ہے، ہم اس کی مدد کے سہارے اپنے ایمان پر جمے رہیں، مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، اسی سے ہم طلب کریں اے اللہ ان حالات کو جو مسلمانوں کا رحم موڑ دیجیے، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر ان حالات کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، اور ملک میں ہوں یا بیرون دوسرے عالم میں جہاں تہاں بھی حالات ہیں، ہم کہیں ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ پورے عالم میں امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے، اور پل پل قدم قدم ان کی جان مال عزت آبرو ظاہر و باطن کی بھرپور حفاظت فرمائے، اسلام پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔